شامی صاحب، یہ جو ویکینڈ گزرا اس میں بہت کچھ تبدیل ہو گیا. آپ نے دیکھا انڈیا جو ہے وہ T20 کا چیمپئن بن گیا، پیٹرول مہنگا ہو گیا، فائنینس بل جو ہے وہ منظور ہو گیا، اور ساتھ ساتھ جو نئے ٹیکسز تھے وہ بھی اب لاگو ہو گئے، طلاق ہو گیا ہے، اور فیصل وافدہ صاحب اور مصطفیٰ کمال صاحب کو معافی مل گئی، اور مولانا صاحب نے سر نئے انتخابات کا مطالبہ کر دیا. اب آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک پریس کانفرنس ہوتی ہے، یا ظاہر ہے کیونکہ آج نیا مالی سال کا آغاز ہو گیا ہے، تو وہ جو فی الحال ہم کہہ لیں دو لوگوں کی جماعت ہے، عوام پاکستان پارٹی، جس کو شاہد خاقان عباسی، مفتاح اسماعیل صاحب نے بنایا ہے، وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں اور وہ مسترد کر دیتے ہیں بجٹ کو اور نظر ثانی کا مطالبہ کر دیتے ہیں. عوام کا وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ اس پہ استحصال ہوا ہے. یہ پارٹی رجسٹر ہو گئی ان کی؟ ابھی نہیں ہوئی سر. بھارت ایک پاکستانی شہری کے طور پر تو ان کو حق حاصل ہے تبصرہ کرنے کا. ایک سابق وزیر اعظم ہیں، ایک سابق وزیر خزانہ ہیں، بالکل تو ان کو تو حق حاصل ہے. لیکن قومی اسمبلی نے تو بجٹ منظور کر لیا. بالکل تو منظور کر لیا تو نافذ ہو گیا. اب ان کا تبصرہ جو ہے یا تجزیہ جو ہے، تو اب ظاہر ہے کہ اس سے ہم استفادہ تو کر سکتے ہیں، لیکن حکومت تو ظاہر اس پہ کار نہیں دھر رہی. اور شاہد خاقان عباسی صاحب نے جو تنقید کی ہے، وہ عطا اللہ تارڑ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اعداد و شماری غلط پیش کی جی ہے. سر ذرا سنیں ذرا شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہیں وہ کیا فرما رہے تھے آج پریس کانفرنس میں، دکھائیے جی. معیشت رہے گی یا بجٹ رہے گا؟ ٹھیک ہے، تو فی الحال تو بجٹ رہے گا. حکومت تو کہہ رہی ہے کہ معیشت جو ہے وہ بہتری کی طرف گامزن ہے اور حالات بہتر ہوئے ہیں. کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جو ہے کم ہوا ہے. ڈپازٹ جو ہیں ڈالرز کے بڑھ گئے ہیں، 2 مہینے کی درآمدات کے لیے کافی ہیں. سٹاک ایکسچینج جو ہے وہ چھلانگے مار رہا ہے. آج بھی پازیٹیو بند ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا. تو مشکلات ہیں، لیکن حکومت کا کہنا یہ ہے، اور وزیر خزانہ کا اور وزیر اطلاعات کا، کہ ان مشکلات کو برداشت کرنا پڑے گا اور اس کے بعد آسانی پیدا ہوگی. جیسے قرآن کریم نے کہا ہے نا کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. تو اس مشکل بجٹ کے بعد آسانی کا کوئی معاملہ بھی دیکھنے کو آئے گا. سر لیکن سوال یہ ہو رہا ہے کہ یہ مشکل صرف انہی لوگوں کے لیے کیوں ہے جو پہلے سے ہی مشکل میں تھے، یعنی کہ مرے پر 100 درے والی بات. ایک پہلے بات آپ سن لیں کہ آپ کا جو ٹوٹل ریونیو ہے، جو کل آمدنی ہے، وہ آپ یعنی قرضے کی واپسی میں، اس کے سود ادا کرنے میں صرف کر دیتے ہیں. اس کے بعد جو بھی ریاست کا کاروبار چل رہا ہے وہ ادھار پہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور جی ڈی پی جو ہے، یعنی جو مجموعی قومی پیداوار ہے، اس کا اب 13% ٹارگٹ کیا گیا ہے جی کہ ہم 13% ٹیکس اکٹھا کریں گے، ٹیکس ٹو جی ڈی پی، اور 13% تک پہنچیں گے. یہ ٹارگٹ کیا ہے وزیر خزانہ نے. اب سوال یہ ہے کہ آپ 9% سے 10% سے آگے بڑھ رہے ہیں. تو جی ڈی پی کا جو حصہ ہے آپ ریاست کا، وہ وصول نہیں کر پا رہے. تو جو حالت ہے ہمارے سامنے ہے، اب اعداد و شمار آپ یہاں سے دے لیں یا وہاں سے دے لیں، حقیقت تو سب، اور میں تو سمجھتا کوئی بھی جماعت ہوتی آج اسی طرح کا بجٹ بناتی، آئی ایم ایف سے مل کر، آئی ایم ایف سے مل کے. کیونکہ آئی ایم ایف سے اگر نہیں ملیں گے، دنیا میں جب آپ کو ڈالر کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی آپ کی درآمدات زیادہ ہوتی ہیں اور برآمدات کم ہوتی ہیں، پھر آپ کو ڈالر کی ضرورت ہوتی ہے. اور ڈالر جو ہے، آپ کو سستا ترین ڈالر جو ہے کم سے کم شرح سود پر وہ آئی ایم ایف سے ملتا ہے، صحیح، اور کہیں سے نہیں مل سکتا. اور اس کے ساتھ ہی آئی ایم ایف ایک ڈسپلن آپ کے اوپر نافذ کرتا ہے، اور آپ کو کہتا ہے کہ اپنے اخراجات کم کریں، آپ اپنے ٹیکس میں اضافہ کریں، آپ اپنی معیشت کو متوازن کریں. اب یہ جو کڑوی گولیاں آپ کو کھانی پڑتی ہیں، اس کے بعد اب تو شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ یہ آخری پروگرام ہوگا. پتہ نہیں ہم کتنی بار جا چکے ہیں، پہلے بھی کہا گیا، یہ بار بار جا چکے ہیں، اور ایک ہی پروگرام ہے جو آئی ایم ایف کا ہم نے مکمل کیا ہے جب اسحاق ڈار تھا وزیر خزانہ تھے. نون لیگ کے دور، باقی بیچ میں چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں.
اب تو ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. اب آپ کس کی بات مان لیں, لیکن اب سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے, لوگ مہنگائی کے ہاتھوں پریشان ہیں. بجلی کا بل جو ہے وہ کمر توڑ رہا ہے. اس طرح گرمی ہے, لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, اور بجلی اتنی مہنگی ہو گئی ہے. دن رات مجھے یہ لوگوں سے سامنا کرنا پڑتا ہے. اپنے دفتر کے اپنے کارکن ہیں, دفتر سے باہر کے لوگ ہیں, میسیجز الگ بھیج رہے ہیں, ان کے بل میرے سامنے رکھے ہوتے ہیں. پھر میں کچھ اپنے پاس سے کرتا ہوں, دوستوں سے مانگتا ہوں, ان سے تعاون طلب کرتا ہوں, کچھ نہ کچھ مدد کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ہر شخص جو ہے جس کے دل میں درد ہے وہ یہی کام کر رہا ہے. تو پہلا کام تو یہ کرنا چاہیے نا حکومت کو کہ یہ کوئی ایسا تو کرے کہ یہ سولرائزیشن کا کوئی پروگرام شروع کرے, کوئی لوگوں کو ریلیف دے بجلی کے بل. اور بجلی کا بل ہر مہینے آنا ہے, آنا ہی آنا ہے, اور دینا بھی ہے. گرمی شدید ہے, دینا بھی ہے, کہاں سے دیں گے لوگ؟ اور اس وقت مجھے اب یہ جماعتیں لگی ہوئی ہیں احتجاج کرنے پہ. جماعت اسلامی نے بھی کال دے دی. جی سر, 12 جولائی کو انہوں نے کہا پی ٹی آئی اسلام جو آباد ہے میں دھرنا دے رہے ہیں, اور وہ بھی ایک اس کے جو ساتھی ہیں وہ بھی ایک پروگرام بنا رہے ہیں. 6 جولائی کو پی ٹی آئی اب جلسہ یہ کر رہی ہے. جتنے بھی ہنگامے ہو جائیں, جتنے بھی دھرنے ہو جائیں, جتنا بھی آپ اپنا زور لگا لیں, بجلی سستی کیسے ہوگی؟ ہمیں تو یہ معلوم بھی نہیں ہو پا رہا نا ہوا کیا ہے. کوئی کمیشن بنے, ہمیں بتائے تو صحیح. ابھی تو ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جن آئی پی پیز کے معاہدے ختم ہو گئے تھے ان کو بھی رینیو کر دیا گیا ہے انہی شرائط پہ, انہی شرائط پر. یہ ظلم بھی ہو گیا ہے. تو حکومت کوئی کمیشن بنائے, کوئی وائٹ پیپر جاری کرے, کوئی ہمیں اعتماد میں لے. وجہ کیا لگتی ہے شاہد صاحب کو, کیا اتنی مجبور ہے حکومت کی ایسے سوورن معاہدے جو کیے ہیں کہ وہ منظر عام ساورن پر معاہدے کیے ہیں, اور جو پیمنٹس کرنی ہے کیپیسٹی پیمنٹس وہ ہماری کمر دوری کر رہی ہیں. بجلی ہم پیدا کر رہے ہیں اور اس کا گاہک موجود نہیں ہے, ترسیل اس کی ممکن نہیں ہے. اسی ایک پاکستان میں اتنی بڑی جو دھاندلی جو ہے بجلی کی پیداوار میں جو ہوئی ہے, شاید ہی کو ہوئی ہو. یہ تو ایک برباد کر دیا اس نے ہماری معیشت. اور یہ بھی نہیں پتا کہ کیے کس نے, یہ کس کی حکومت میں زیادہ, سب نے کیے ہیں مل کے. آپ دیکھیں, ایک نے کیے, دوسرے نے کیے, تیسرے نے کیے. کوئی بتائے تو صحیح ہمیں. اور پھر یہ آپ رینیو کیوں کر رہے ہیں ان معاہدوں کو؟ ہماری کب جان چھٹے گی اور کب ہمیں ریلیف ملے گا؟ اس سے تو بہتر تھا پہلے جب پاکستان بنا ہے تو ہر شہر میں اپنا بجلی گھر ہوتا تھا, اپنی بجلی پیدا کر لیتے تھے لوگ. اس سے تو یہ 1000 درجے بہتر تھا. اب جو آپ نے کمر توڑ دی ہے, اور یہ میں حکومت کو وارننگ دے رہا ہوں, ہماری وزیر اعلیٰ نے کہا 27 ارب روپے رکھے ہیں جو بچوں کو دودھ پلانے کے کام آئیں گے اسکولوں میں. دودھ تو بعد میں آئے گا نا, پہلے تو آپ دیکھیں کہ لوگ کی جان پہ بنی ہوئی ہے. بھئی ریسورسز موڑیں, یہ ریلیف دے سکتے ہیں 100 یونٹ والے کو, 200 یونٹ والے کو, 300 یونٹ, اس کو دیں ریلیف.